جانا بادشاہ کا خانہ قباد خارکش میں اور سرفراز کرنا دلارام کا۔ دوسرے دن بادشاہ مائے بزرج مہر و ارکان دولت قباد سوداگر کے مکان میں ضیافت کھانے کو تشریف فرما ہوئے۔ قباد نے پیشوائی کر کے نظر گزرانی۔ جب مکان میں داخل ہوئے، ہر دالان و شہ نشین و حجرے کے صفحہ دیوار پر اپنی اور دلارام کی تصویر دیکھی۔ دلارام کو یاد کر کے بہت تاسف کیا، اور جس مکان کو دیکھا بجن سے ہی ایوان شاہی کا نقشہ پایا۔ بزرج مہر سے فرمایا کہ یہ مکان ہو بہو میرا ہی مکان معلوم ہوتا ہے، کتنا مشابہ بنایا ہے۔ یہ کہہ کر بارہ دری میں مسند جواہر نگار پر جا کے بیٹھے۔ سفرچی نے نتا بچھا کر دسترخوان بچھایا، اور بکاول نے انواع و اقسام کا طعام، نمکین و شیرین و حلوہ و آش و نان و قلیہ و فالودہ و فواکہات تر و خشک، ظروف چینی و غوری میں چنا۔ قباد نے بموجب اشارہ دلارام آفتابہ و چلمچی طلائی جواہر نگار منگا کر بادشاہ کے ہاتھ دھلائے۔ جس وقت کھانا تناول فرما چکے، دلارام نے پوشاک معشوقانہ پہن کر چلون کی اوٹ سے جلوہ شاہدانہ بادشاہ کو دکھلایا۔ بادشاہ نے جو اس کی جھپک دیکھی، قباد سے پوچھا کہ یہ عورت جو چلون کے اندر ہے تیری کون ہے؟ ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ غلام کی بیٹی ہے، اور یہ جو کچھ ہے اسی کے سلیقے کے بدولت ہے، اور حضور پرنور سے کیا پردہ ہے، محل میں رونق افروز ہو جائیے۔ بادشاہ اس کی استدعا سے محل میں جو گئے تو پہلے دور سے دیکھ کر دلارام کا شبہ دلارام پر ہوا۔ جب قریب پہنچے اور اس نے مجرا کیا، فرمایا کہ کون ہے؟ دلارام۔ دلارام جی کہہ کر قدموں پر گر پڑی اور رونے لگی۔ بادشاہ نے اس کے سر کو اٹھا کر چھاتی سے لگایا۔ اس نے عرض کی کہ یہ وہی قباد لکڑہارا ہے کہ جس کے حوالے یہ لونڈی کی گئی تھی۔ حضور کے اقبال سے یہاں تک تو اس کی نوبت پہنچی۔ بادشاہ دلارام کا ہاتھ پکڑے اس بارہ دری میں جہاں مسند بچھی ہوئی تھی رونق بخش ہوئے، اور قباد کو خلعت عطا کر کے خطاب ملک التجار کا دیا، اور بکمال نوازش دلارام پر چنگ بجانے کی فرمائش کی۔ دلارام نے چنگ میں چنگ لی، خرد سننے والوں کی بس دنگ کی، نہ کیوں کرتے گم سامعین اپنا ہوش، کہ آتی صدا چنگ سے تھی بجوش۔ جب دلارام چنگ بجا چکی، بھانڈ، بگتیے، کتھک، کشمیری، قوال، ڈھاڑی، کلاوت، کنچنیوں نے مجرا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد قباد کو دوبارہ مخلع کر کے مائے دلارام سوار ہو کر ایوان شاہی میں داخل ہوئے، اور وہ جو عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی مبدل بر رغبت ہوئی۔ چند روز کے بعد محترم بانو سے کہ بادشاہ کے چچا کی بیٹی تھی، عقد کیا۔ ایک برس کے بعد شہزادی کو امید فرزند ہوئی۔ جب 9 مہینے گزر گئے، شہزادی کو درد ذہ ہوا۔ بادشاہ نے بزرج مہر کو طلب کیا اور فرمایا کہ شہزادی کو درد ذہ ہے، جس وقت لڑکا پیدا ہوئے اس کے تالے کا حال لکھا چاہیے۔ خواجہ ساعت تولید دریافت کرنے کے واسطے ہندی، فرنگی، رومی، ولندیزی، فرانسیسی گھڑیاں اور ستاروں کی گردش معلوم کرنے کے لیے اسطرلاب و تختہ اپنے روبرو رکھ کے قرعہ ہاتھ میں لے کر مستعد بیٹھے۔ تولد جو شہزادہ اس دم ہوا، زمانے سے یک بار گم غم ہوا، ہوئے ایسے چھوٹے بڑے شاد شاد، کہ روشن تھا گھر گھر چراغ مراد۔ خواجہ نے اسی ساتھ لکھ کر قرعہ تختے پر پھینکا، اور زائچہ کھینچ کر جو شکلوں کو ملایا، خورشید و ماہ کو برج حمل میں پایا، اور زہرہ و مشتری و عطارد و زحل و مریخ کو بھی بروج سعد میں مشرف بشرف دیکھا۔ خواجہ کی باتیں خوشی کے مارے کھل گئیں۔ بادشاہ کو تہنیت دے کر عرض کی، مبارک ہو فرزند اے نیک فال، رہیں دوست شاد اور عدو پائے مال۔ یہ شہزادہ 7 اقلیم کا بادشاہ ہوگا، اور 70 برس سلطنت بڑے کر و فر سے کرے گا، مگر اپنے ایک ندیم کی حماقت سے اکثر متردد رہے گا۔ یہ کہہ کر نام تجویز کرنے لگا کہ 2 عیاروں نے حاضر ہو کر بادشاہ سے التماس کیا کہ چشمہ نوش خاص جو کئی برس سے سوکھ گیا تھا، آج خود بخود پانی اس میں رواں ہوا۔ بزرج مہر نے فعل نیک سمجھ کر شہزادے کا نام نوشیرواں رکھا۔ اور بعض روایت کرتے ہیں کہ ہنگام تولید شہزادہ بادشاہ کے ہاتھ میں جام مے گل رنگ تھا۔ بزرج مہر نے زبان فارسی میں عرض کی کہ قبلہ عالم جام را نوش و رواں بفرمائید۔ بادشاہ نے خوش ہو کر خواجہ کو مخلع کیا اور شہزادے کا نام نوشیرواں رکھا۔
نقارچیوں کو شادیانے بجانے اور توپ خانے میں سلامی دینے کا حکم ہوا۔ فوراً توپ خانے میں مشلک مبارکباد کی ہونے اور نقار خانے میں نوبت شادیانہ جھڑ جھڑ بجنے لگی۔ صدائے مبارک و سلامت ساکنان فلک کے گوش تک پہنچی۔ زورا و مشتری نے ساز طرب کو کوک دے کر آسمانوں کو محظوظ کیا۔ جہاں تک فقیر تھے بادشاہ کی زرریزی سے امیر ہو گئے اور تمام رعایا کو یکسالہ خزانہ معاف ہوا۔ 11ویں دن عین جشن میں بادشاہ کو خبرداروں نے خبر دی کہ القش کی بیٹی کے بیٹا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے خواجہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، القش کے نواسے کو ابھی سے مار ڈالنا انسب ہے، نہیں تو قابو پا کر تم سے عداوت کرے گا، اور قول عقلا ہے کہ افی را کشتنو بچے اشرا نگاہ داشتن کار خردمندہ نیست۔ خواجہ نے کہا کہ قبل از وقوع گناہ تعزیر کرنا کسی مذہب میں روا نہیں ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک بمقتضائے قتل الموذی قبل الایذاء اس کے وجود کو معدوم کرنا عین مناسب ہے۔ آئندہ تم کو اختیار ہے، مگر یہ یاد رہے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس کے ہاتھ سے ایذا تم کو ضرور پہنچے گی۔ بزرگ مہر نے اس کی شفاعت کی اور بادشاہ سے رخصت ہو کر القش کے گھر میں گیا اور بختیار کے لڑکے کا نام بختک رکھا۔ جب نوشیرواں 4 برس 4 مہینے کا ہوا، بادشاہ نے تعلیم کے واسطے بزرج مہر کو سونپا۔ بزرج مہر نے 1 ہفتے کے بعد بختک سے بادشاہ کو نظر دلوائی اور عرض کر کے جاگیر القش کی اس کے نام پر کھلوائی اور نوشیرواں کے ساتھ اس کو بھی تعلیم کرنے لگا۔ چونکہ نوشیرواں ازبس ذہین تھا، کئی سال کے عرصے میں علوم مشہورہ یعنی صرف و نحو، معانی، منطق، حکمت، ادب وغیرہ سے فراغت حاصل کی اور فنون سپاگری میں بھی علم استادی کا بلند کیا۔ اتفاقاً ایک دن چین کے سوداگروں نے بادشاہ کی خدمت میں تحائف گزران کے شہزادے کو بھی نظر دینے کی اجازت لی۔ ہرگاہ شہزادے کی خدمت میں تحائف عجائب و غرائب گزرانے، نوشیرواں خاقان چین کے حال کا مستفسر ہوا۔ سوداگروں نے اس کا حال بیان کر کے عرض کی کہ خاقان چین کی ایک بیٹی مہر انگیز نام ایسا حسن دلاویز رکھتی ہے کہ حسن یوسف مصری کو بھی اس کے حسن کا غلام کہا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ تیر عشق مہر انگیز نادیدہ نوشیرواں کے جگر کے پار ہو گیا۔ ہر چند چھپایا مگر خشکی لب و زردی روح نے چھپنے نہ دیا۔ شدہ شدہ تاب و طاقت و صبر و شکیبائی نے جواب صاف دیا۔ خواب و خور حرام ہو گیا، ایک چپکی سی لگ گئی۔ ہنسنا کھیلنا اختلاط کرنا یک قلم بھول گیا۔ دن رات اس کے تصور میں اپنے دل سے باتیں کیا کرتا تھا اور عالم تصور میں اس کو اپنے مقابل کر کے یہ شعر مرزا نوروز علی خان یکتا خلف بزرگ مترجم کا پڑھا کرتا تھا: ہم نے دل تم کو دیا تم نے ہمیں رسوا کیا، ہم نے دل تم کو دیا تم نے ہمیں رسوا کیا، ہم نے تم سے کیا کیا اور تم نے ہم سے کیا کیا۔ جب روز بروز شہزادے کا حال ابتر ہونے لگا، خیر خواہوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ معلوم نہیں کہ شہزادے کو نصیب آدھا کیا مرض ہوا ہے کہ خواب و خور سے مطلق بیگانہ ہیں، نہ کسی کی سنتے ہیں نہ اپنی کہتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی بادشاہ نے سیماب کے مانند بے قرار ہو کر خواجہ بزرج مہر کو بلوا کے یہ ماجرا بیان کیا۔ خواجہ بادشاہ کو تسکین دے کر نوشیرواں کے پاس آئے اور تخلیہ کر کے کہا کہ خیر تو ہے، آپ کا حال ایسا کیوں ابتر ہے؟ سچ سچ راز دل کا بیان کرنا بہتر ہے کہ میں اس کا علاج کروں۔ نوشیرواں نے کہا کہ خواجہ صاحب، اول تو آپ میرے باپ کے وزیر ہیں، دوسرے میرے استاد ہیں، میں آپ کو اپنا امو جانتا ہوں، اور اگرچہ مقام شرم و حجاب ہے، ادب رخصت نہیں دیتا ہے کہ اپنے حال سے آپ کو مطلع کروں، لیکن بلحاظ الامر فوق الادب کہتا ہوں کہ میں صفت حسن دلاویز ملکہ مہر انگیز دختر خاقان چین سن کر نادیدہ عاشق ہوا ہوں، اور خوب جانتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ میری شادی نہ ہوگی تو جیتا نہ بچوں گا۔ یہ کہہ کر جو ضبطہ ہے جاں سوز کی تو آگ اس کے دامان و دل میں لگی، حرارت سے طاری ہوا غش پہ غش، ہوئی جان و دل کو عجب کشمکش۔ خواجہ نے کہا کہ شہزادے، اس قدر مرہون بے خودی نہ ہونا چاہیے، یہ کون بڑی بات ہے جس کے واسطے یہ صورت اپنی آپ نے بنائی ہے؟ اٹھیے، کھائیے، پیجیے، ہنسیے، بولیے، اس مہم کو میں خود جا کر آپ کے واسطے سر کروں گا۔ نوشیرواں کو اس کے کلام مہر انگیز سے ملکہ مہر انگیز کے ملنے کی امید ہوئی۔ فی الفور چھپر کٹ سے اٹھ کر حمام کیا اور پوشاک تبدیل کر کے خاصہ نوش فرمایا۔ بزرج مہر وہاں سے بادشاہ کی خدمت میں آیا
اور احوال شہزادے کے عاشق ہونے کا مفصل بیان کیا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ خواجہ، یہ امر بے تمہارے تردد کرنے کے انجام نہ پاوے گا۔ بزرگ مہر 50,000 سوار و پیادے اپنے ہمرکاب لے کر چین کی طرف روانہ ہوا۔ بختک کا حال سنیے کہ جب سے ہوش سنبھالا تھا ہر روز اپنی ماں سے کہتا تھا کہ میں جب مزرج مہر کا منہ دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، جب تک اپنے نانا کا بدلہ نہ لوں گا تب تک میں بے چین رہوں گا، قابو پانا شرط ہے۔ اور ہمیشہ بزرج مہر کی بدی کر کے نوشیرواں کا دل اپنی دانست میں اس سے برا کرتا تھا، مگر نوشیرواں اس کو لعنت ملامت کر کے کہتا تھا کہ خواجہ کی نیکیوں کو اپنے ساتھ دیکھ اور اپنی بدی کو۔ اے کمبخت، وہ ہر طرح سے تیرا محسن ہے، توبہ کر، نہیں تو خسرت دنیا والآخرت ہوگا۔